ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ کی غفلت مجرمانہ صوبے کے سب سے بڑے تدریسی ہسپتال ڈاکٹر رود کیمپاؤ سول ہسپتال کراچی میں 291 سینئر ڈاکٹروں کی اسامیاں خالی ہونے کا انکشاف۔ رشوت اور سفارش کا شاخسانہ FIA اسلام آباد کی بڑی کارروائی، متوازی نرسنگ کونسل کے دفتر پر کامیاب چھاپا، جعلی ڈگریاں برآمد، ملزمان گرفتار، نرسنگ مافیا میں کھلبلی۔ سندھ کی صوبائی کابینہ نے کورونا ایمرجنسی فنڈ بند کرنے کی منظوری دے کر فنڈز کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ گنگا رام ہسپتال لاہور کا لیب اٹینڈنٹ غلام مرتضی خون کی 58 بوتلوں سمیت گرفتار، مختلف سرکاری ہسپتالوں سے خون کی بوتلیں ساتھی عدیل کے ساتھ مل کر فروخت کرتا تھا۔ ورلڈ کڈنی ڈے کے موقع پر جناح ہسپتال کراچی میں آگاہی واک کا انعقاد۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ضیاء الدین یونیورسٹی میں سالانہ تقریب اسناد کا انعقاد، 842 طلباء و طالبات میں اسناد کی تقسیم، نمایاں کارکردگی پر 18 طلباء و طالبات کو سر ضیاء الدین گولڈ میڈل کا اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ مہمان خصوصی۔ کردار سازی تعلیم کا سب سے اہم پہلو ہے، یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر عاصم حسین کا خطاب۔ پرو وائس چانسلر ندا حسین کی جانب سے نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء و طالبات کو گولڈ میڈل کا اعزاز عطا کیا گیا۔ NICVD میں نئے انتظامی سربراہ کی تقرری میں تاخیر، طبی عوامی حلقوں سمیت امراض قلب کے قومی ادارے میں سخت بے چینی اور تشویش۔ وفاق کا NICH ہسپتال میں 2 کے ٹولے نے انتظامیہ کو یرغمال بنا لیا، مسجد کی اثر نو تعمیر میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی۔ سابق سربراہ نے جعلی سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کی تفصیلات سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ سول ہسپتال کراچی کی انتظامیہ نے محکمہ صحت سندھ کے حکام کو ایک خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہسپتال میں گریڈ 18 کے سینئر میل فیمیل کی مقررہ اسامیاں 379 ہیں، لیکن صرف 88 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور 291 اسامیاں خالی ہونے سے خدمات کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ محکمہ صحت میں مختلف اوقات میں ہزاروں نئے ڈاکٹروں کی بھرتی ہونے کے باوجود ان کی تقرری قانون قاعدے کے مطابق کرنے کے بجائے رشوت اور سفارش کے ذریعے ڈاکٹروں کی خواہش کے مطابق تقرریوں کے نتیجے میں سول ہسپتال سمیت پورے صوبے میں یہی حال ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں کوئی معمولی جابز کام بھی بغیر رشوت کے ممکن نہیں ہیں۔ سیکرٹری صحت ذوالفقار علی شاہ تمام صورتحال سے باخبر ہونے کے باوجود منصب بچاؤ پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اب آپ NICVD اور NICH کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور NICVD میں 6 ماہ سے زائد مدت گزرنے اور نئے انتظامی سربراہ کی سمری 21 فروری 2023 کو چیف منسٹر ہاؤس میں پہنچنے کے باوجود تاحال وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر اب تک اس سمری پر دستخط نہیں کیے۔ آج 10 مارچ ہونے کے باوجود حکومت سندھ کے سربراہ سید مراد علی شاہ کی جانب سے اپنی بنائی گئی سلیکشن کمیٹی کی سمری کو زیر التوا رکھ کر وہ 20 ارب روپے کی میگا کرپشن میں ملوث ڈاکٹر ندیم قمر کی کھلی سہولت کاری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں، طبی اور عوامی حلقوں میں یہ چہ ہو رہی ہیں۔ 6 ماہ سے NICVD کے خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر، جو چوتھی بار بھی اس منصب پر فائز ہونے کے لیے خواہش مند تھے، لیکن اپنی عمر، تعلیمی اہلیت اور کرپشن کے میگا کرپشن کا دھبا لگے ہونے کی وجہ سے سلیکشن کمیٹی سے وہ باہر ہو چکے ہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق حکومت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اس حوالے سے
یہ خلاف قانون اقدام اور ان کی سہولت کاری اور ان کی بیجا سپورٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ دوسری جانب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر لیاقت جن کی تقرری عدالتی حکم کی کھلی سنگین خلاف ورزی ہے، انہوں نے کفیل صدیقی جو سابق انتظامی سربراہ کے پی اے کے عہدے سے ہٹائے گئے ہیں، ان کی مبینہ ملی بھگت سے اس قومی ادارے کے شریف النفس، ایماندار اور پروفیشنل ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ناصر سڈل کو ہائی جیک کر کے ادارے کو بد انتظامی کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق یہی وہ مافیا بھی ہے جو ہسپتال کی مسجد کی اثر نو تعمیر کی راہ میں بڑی رکاوٹ بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔